بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ونس اگین سارا کو ہم نے ڈراپ کیا ہے، ہم اب اپنے سفر کی طرف نکل پڑے ہیں، لیکن اس سے پہلے کہ ہم مکہ پہنچے اس سے پہلے ہم نے لینی ہے کافی، اور اس کے لیے ہم کافی شاپ کی تلاش میں ہیں۔ یہاں پر ہم رکے ہیں، ساتھ ہم نے سوچا آپ کو تھوڑا سا یہاں کا ویو دکھا دیں، کتنی رونق لگی ہوئی ہے اور کتنی زیادہ کھانے پینے والی جگہیں جہاں پر ہیں۔ تو ویس لائن میں لگے ہوئے ہیں کافی لینے کے لیے، اس لیے کہ کافی رش ہے، کچھ لوگ تو بیٹھ کر کافی انجوائے کر رہے ہیں، لیکن ہم نے تو لینی ہے، پک کرنی ہے اور کافی اور نکل جانا ہے۔ میں نے سوچا میں آپ کو باہر کا موسم دکھا دوں، بڑی تیز ہوا چل رہی ہے، یہ درخت آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، کافی زیادہ جو ہے نا ان کے پتے ہل رہے ہیں، اور سامنے بھی بہت رونق ہے۔ اس مسجد کے مینار مجھے بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں۔ اتنا استھیٹک سٹی ہے ریاض کہ آپ اس کو دیکھتے رہیں تو آپ کا دل نہیں بھرتا۔ ارد گرد بھی کافی زیادہ رونق ہے، اور رات کے اب اس وقت 11 بجے ہیں، لیکن آپ کو بالکل نہیں محسوس ہو رہا کہ کوئی بہت لیٹ ہو گیا یا آپ جو ہیں وہ اکیلا اپنے آپ کو محسوس کریں۔ کافی ابھی تک ہماری نہیں آئی، بس آنے ہی والی ہے۔ کافی مل گئی ہمیں، اب ہم نے اپنا سفر شروع کر لیا ہے۔ یہ مکہ روڈ ہی ہے جو سیدھی جائے گی، لیکن یہ ریاض کے اندر سے گزر کر جائے گی، اور یہ جو پورا علاقہ ریاض کا ہے یہ بہت ہی خوبصورت علاقہ ہے، اور اتنا رونق والا راستہ ہے کہ آپ کو کچھ محسوس نہیں ہوتا کہ آپ اتنی رات کو سفر کر رہے ہیں۔ اور یہ خوبصورت آپ دیکھیں روشنیاں، اس کو ہم پراپر ڈاؤن ٹاؤن تو نہیں کہہ سکتے، لیکن یہاں پر اتنی بلڈنگز ہیں اور اتنی خوبصورت نظر آتی ہیں رات کے وقت، اور اتنا مزہ آتا ہے ان کو دیکھنے کا کہ پورا، حالانکہ ہم پورے شہر میں سے گزر کے جائیں گے، لیکن ہمیں یہ بالکل بودرسم نہیں لگ رہا، اور بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ اسی رونق کو اور انہی روشنیوں کو دیکھتے دیکھتے ہم پورا شہر جو ہے وہ کراس کر لیں گے۔ اور اس کے بعد پھر ہمارا جو ایکچول مکہ کا سفر ہے، ابھی بھی مکہ کا سفر ہی شروع ہوا ہے، لیکن اس کے بعد ہم ایکچول مکہ کے سفر پہ میں داخل ہو جائیں گے۔ اور یہ یہاں کی بیوٹی ہے کہ یہ اتنا سیف سٹی ہے کہ آدھی رات کو بھی آپ کہیں ٹریول کر رہے ہیں یا تو آپ کو کچھ محسوس نہیں ہوتا۔ ریاض سے ہم باہر نکل آئے ہیں، اور سامنے یہ آپ کو روشنیاں نظر آ رہی ہیں، اس لیے کہ ریاض اونچائی پر ہے، یہ ہموار میدان نہیں ہے، اوپر نیچی جگہ ہیں، اور یہ ریاض کے سب عرب کی روشنیاں جو سامنے سے نظر آ رہی ہیں۔ اور ابھی ہم مطلب شہر تو ختم ہو گیا، لیکن ابھی جو سب عربس ہیں ان کی کچھ روشنیاں ابھی باقی ہیں، اور آگے ہمارا سارا سفر جو ہے وہ رات کا ہی ہوگا۔ لیجئے بارش شروع ہو گئی، ایسی چھم چھم بوندیں پڑ رہی ہیں، اور کافی تیز بارش ہو رہی ہے، تھوڑی ہلکی بھی نہیں ہے، کافی تیز بارش ہے۔ یہاں کی بیوٹی تو ہے نا، سعودی عرب میں بائی روڈ سفر کرنا ایک طرح کی لگژری ہے، اتنی بڑی بڑی کھلی سڑکیں، بارش ہماری جاری ہے جناب اسی طرح سے، اور اتنا بڑا صحرا ہے، لیکن اس میں کہیں پر بھی آپ اپنے آپ کو ان سیف نہیں محسوس کرتے۔ آپ چاہیں تو رات کو سڑک کے کنارے گاڑی کھڑی کر دیں اور آرام سے جو ہے وہ گاڑی کو لاک کر کے آپ سو جائیں، چاہیں تو آپ باہر نکل کے بیٹھ جائیں، کافی یا چائے انجوائے کریں۔ ہم بھی یہاں پر رکے ہیں، راستے میں بارش ابھی بھی ہو رہی ہے لیکن تھوڑی کم ہو گئی ہے، اور ہماری گاڑی کے اوپر بھی آپ کو اس کے نشان نظر آ رہے ہوں گے، تو میں نے سوچا میں آپ کو ذرا دکھا دوں یہاں کا سارا ویو۔ یہ گیس اسٹیشنز ہوتی ہیں جن کے ساتھ مسجد بھی ہوتی ہے، استراحہ بھی ہوتا ہے۔ استراحہ کا مطلب ہے جہاں ہم تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ کر سکیں۔ ٹرک ڈرائیورز کے لیے بھی ہوٹل ہوتے ہیں، اور ویسے فیملی والے ہوٹل بھی ہوتے ہیں جہاں بیٹھ کر آپ آرام سے کھانا کھا سکتے ہیں، اور تھوڑی دیر اگر آپ نے کمرہ بھی رینٹ پہ لینا ہو تو 2-3 گھنٹے کے لیے آپ کو ریسٹ کے لیے مل جاتے ہیں۔ دیکھیں اتنی بالکل باہر جی جگہ ہے لیکن کتنی خوبصورت ہے۔ فجر ہم نے پڑھی ہے یہاں پر، ہمارا کافی سارا سفر جو رات کا ہے وہ الحمدللہ ختم ہو گیا، اور یہ خوبصورت سا آسمان کا منظر میں نے سوچا آپ کو بھی دکھا دوں۔ اب ہم طائف کے قریب پہنچنے والے ہیں بالکل، اور تھوڑی ہی دیر میں ہم وہاں پر پہنچ جائیں گے، اور وہاں جا کر پھر انشاءاللہ ہم احرام باندھیں گے۔ ایکچولی یہ طائف نہیں ہے، طائف سے تھوڑا ڈائیورٹ ہو جاتا ہے، جس کو سیل القبیر کہتے ہیں، تو یہ ہمارا میقات ہے، اور میقات کا مطلب یہ ہے کہ جہاں سے حج یا عمرے کے لیے احرام باندھا جاتا ہے، اور حج یا عمرے کی جتنی پابندیاں وہ آپ کے اوپر لاگو ہو جاتی ہیں۔ آسمان پر کافی بادل چھائے ہوئے ہیں، لیکن یہاں پر بارش نہیں ہے، دھوپ نکلی ہوئی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ بہت زیادہ رش بھی نہیں ہے۔ ہم نے احرام باندھا اور اب ہم مکہ کی طرف چل پڑے ہیں۔ یہاں پر آپ کو میں پہاڑ دکھانا چاہ رہی ہوں کہ ان کے اوپر جو پچھلے دنوں بارشیں ہوئی ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ان کی وجہ سے سارے پہاڑ جو ہیں ان کے اوپر کافی سبزہ آ گیا ہوا ہے، اس طرح سے بالکل جو پہلے ہوتا تھا کہ ہمیں پتھر ہی نظر آتے تھے۔ اب یہ دیکھیں، میں بھی اس گرینری کو کیپچر کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، لیکن کافی زیادہ گھاس اور چھوٹے چھوٹے پودے یہاں پر اگے ہوئے ہیں۔ ہم اب احرام کی حالت میں ہیں، اور پہلے ہم جائیں گے اپنے ہوٹل۔
ہوٹل کو لینے کے بعد پھر ہم اپنا سامان وہاں پر رکھیں گے اور پھر ہم انشاءاللہ اپنا عمرہ کریں گے۔ اور یہاں پر جو سائڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ علاقہ کافی اچھا ہے، یہاں پر کافی زیادہ کھیتی باڑی بھی ہوتی ہے، اگر آپ تھوڑا سا غور سے دیکھیں تو شاید آپ کو کھیت بھی نظر آ جائیں۔ الحمدللہ ہم داخل ہو گئے ہیں حرم میں، مکہ میں، ویسے تو مکہ بھی حرم ہی ہے، اور سامنے آپ کو جو ہے وہ کلاک ٹاور نظر آ رہا ہے اور یہ پورے شہر سے نظر آتا ہے، لیکن ہم حرم کے کافی قریب ہیں۔ یہ آپ دیکھیے تو آپ کو سامنے جو حرم کی کنسٹرکشن ہو رہی ہے اس کی کرینز بھی آپ کو نظر آ رہی ہوں گی۔ یہاں سے ہم سامنے آپ کو حرم کی جو نئی کنسٹرکشن ہے اس کے مینار نظر آ رہے ہیں اور ساتھ جو کرینز لگی ہوئی ہیں، اس لیے کہ بہت ایکسٹینسو اور میسو کنسٹرکشن ہے، اس لیے اس کو کافی ٹائم لگ رہا ہے، اور اس کا ایک پورا پلان ہے جس کے مطابق یہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے ساری کی ساری۔ اور مکہ تو بالکل ایک نیا شہر بن گیا ہے۔ ہم کہتے تو ہیں نا کہ پرانی یادیں بڑی اچھی ہوتی ہیں، پرانی چیزوں کو ختم نہیں کرنا چاہیے، لیکن پرانی چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ تکلیف دہ ہو جاتی ہیں۔ جیسے اب پوری دنیا میں نئی فیسلٹیز آ رہی ہیں اور سہولتیں آ رہی ہیں، ان کا فائدہ بھی ہمیں محسوس ہوتا ہے جب ہم مکہ میں آتے ہیں۔ اب مکہ کے کسی بھی حصے سے آپ حرم میں آنا چاہیں آپ کے لیے بہت آسانی ہو گئی ہے، اور اس کا جو ہے وہ اس کے لیے بہت زیادہ کہیں پر بھی ٹریفک بلاک نہیں ہوتا، سڑکیں اتنی زیادہ بن گئی ہیں، ہوٹلز اتنے قریب بن گئے ہیں، اور لوگ اگر پیدل بھی آنا چاہیں تو بھی ان کے لیے بہت آسان ہے، اور اگر اپنی گاڑیوں پہ آنا چاہیں تو اس کے لیے بھی انہوں نے باقاعدہ پارکنگ بنائی ہوئی ہے، اور ویسے جو بسز ہیں وہ بھی چلتی ہیں۔ تو یہ آج کا خوبصورت اور پیارا مکہ ہے۔ ہم اپنا ہوٹل ڈھونڈ رہے ہیں، اس لیے کہ پہلی بار ہم اس ہوٹل میں ٹھہریں گے، اس لیے ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ اس کی لوکیشن کہاں پر ہے۔ ایک جگہ سے مجھے لگتا ہے ہم راستہ بھی بھول گئے ہیں، ہم نے ایک ٹرن لینا تھا لیکن وہ ٹرن لینے کی بجائے ہم آگے ٹنل میں نکل گئے۔ مکہ میں بھی آپ دیکھیں نا، آپ کو کتنی گرینری نظر آ رہی ہے، سارے پہاڑ جو ہیں ان کے اوپر تھوڑا تھوڑا وہ گھاس اگا ہوا ہے، اور یہ خیر درخت تو باقاعدہ پلانٹ کیے گئے ہیں۔ ویسے یہ دیکھیں، یہ ہے مکہ کے اصل پہاڑ، بالکل سنگلاخ، لیکن یہاں پر دیکھیں اللہ تعالیٰ جہاں پر اگانا چاہے، کتنا زیادہ گھاس یہاں پر اگا ہوا ہے بارش کے آنے کے بعد۔ الحمدللہ یہ بھی ساری کنسٹرکشن کی ہمیں نظر آ رہی ہیں کرینز، اور لیکن ہمارا ہوٹل ہمیں ابھی تک نظر نہیں آ رہا۔ یہ کتنا پیارا یہ بھی نظارہ ہے، سامنے جو پہاڑ ہیں وہ بھی بالکل گرین ہے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ یہ کلاک ٹاور کا ایک اور خوبصورت منظر ہے۔ اب دوسری طرف سے ہم آئے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہاں سے ہوٹل جو ہے وہ ہمیں کتنی دور جا کر ملتا ہے۔ بہت دور نہیں ہے، مجھے یاد ہے کہ کبھی ہم انہی علاقوں سے پیدل بھی چل کر جایا کرتے تھے حرم کے لیے، اور اس وقت ہمیں بالکل محسوس نہیں ہوتا تھا، لیکن اب چونکہ اتنا لمبا ٹریول کر کے آئے ہیں اس لیے دل نہیں کر رہا۔ یہ خوبصورت سا پارک ہے، گاڑی ہماری جو ہے وہ بھی ٹریفک سائن پہ کھڑی ہوئی ہے، اشارے پہ رکی ہوئی ہے، تو اب اتنا دل نہیں کرتا کہ اتنا لمبا ٹریول کر کے پھر آئیں اور پھر چلیں، اور چونکہ کل ہی ہم نے واپس جانا ہے اور کل ہی پھر ہماری فلائٹ بھی ہے، تو ہمارا دل یہ ہے کہ ہمیں کچھ ریسٹ بھی مل جائے، اس لیے ہم جو ہے وہ ہوٹل بہت قریب تو ہمیں نہیں مل سکا، اس لیے کہ ان کے جو رینٹ ہیں وہ بہت زیادہ تھے، وہ سامنے ہمیں نظر آ گیا ہے۔ لیں جی، ہم پہنچ گئے اپنے ہوٹل میں، چیک ان کیا ہے ہم نے، اور ساتھ ہی ہم آپ کو کمرے کا تھوڑا سا منظر دکھا دیتے ہیں۔ یہ ہمارا بیڈ روم ہے، اچھا ہے، پینٹنگز بھی ہیں اور کافی بڑی کھڑکی بھی ہے، اور ایک صوفہ بھی ہے جو سم ٹائمز ہر کمرے میں نہیں ملتا، لیکن اس کمرے میں ہمیں مل گیا۔ اور جو ہے وہ یہاں سے ہم آپ کو باہر کا ویو بھی دکھا دیتے ہیں، جو ایک اور ہوٹل کی بلڈنگ ہے، اس کے علاوہ یہاں سے کچھ نہیں نظر آ رہا۔ یہ تقریباً 1 کلومیٹر سے تو تھوڑا کم ہی ہے ویسے حرم سے، اور یہ ہماری ٹیبل ہے، اور ساتھ ہی ہم آپ کو باتھ روم بھی دکھا دیتے ہیں، پانی ہے، چائے ہے، یہ باتھ روم ہے۔ اور یہ اچھا کیا ہے انہوں نے، بجائے چھوٹی چھوٹی وہ ساشے رکھنے کی، انہوں نے پوری بوٹلز رکھی ہوئی ہیں، جو شیمپو ہے اور باڈی واش، اور اس کے ساتھ جو باڈی لوشنز ہیں، یہ بہت اچھا ہے، ورنہ جو وہ ہے اس کو استعمال کرنا کافی مشکل ہوتا ہے۔ لیں جی، کمرہ لیا ہم نے، سامان رکھا ہے، اور اب ہم جائیں گے حرم انشاءاللہ۔ یہاں سے ہم نیچے اتریں گے اور وہاں سے ہم لیں گے ہوٹل کی شٹل،
جو ہمیں وہاں پر حرم تک پہنچا دے گی. یہاں سے تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد چلتی ہے. یہاں ہم باہر نکلے اور میں آپ کو ایک اور چیز دکھانا چاہ رہی ہوں کہ یہ ایک ہوٹل نہیں ہے، یہ ایکچولی پورا کمپلیکس ہے ہوٹلز کا. یہاں پر ووکو ہی کے انہی کمپنی کے کافی سارے ٹاورز ہیں. آئی تھنک 8 ٹاور ہیں ان کے، اگر میں بھول نہیں رہی تو، ایک دوسرے کے اپوزٹ. اور یہ ساری ان کی بسز کھڑی ہیں لائن میں. تو وہ جو ایک ترتیب بنی ہوئی ہے کہ کون سی بس پہلے جائے گی، کون سی دوسرے نمبر پہ جائے گی. تو جب ایک بس بھر جاتی ہے تو پھر وہ اگلی بس روانہ کر دیتے ہیں. اور نمازوں کے اوقات میں تو بہت فریکوینٹلی بسیں جاتی ہیں. آپ چاہیں تو آپ پیدل بھی جا سکتے ہیں. اگر آپ 20-25 منٹ پہلے نکل آتے ہیں نماز سے تو تقریباً 20 منٹ کی واک ہے یہاں سے لے کر حرم تک، تو وہ بھی بہت اچھا ہے. لیکن ہم ابھی تو جائیں گے شٹل کے اوپر، اور شٹلز کا یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کو گھما پھرا کر لے کر جاتی ہیں. پیدل تو آپ 20 منٹ میں پہنچ جائیں گے، لیکن جب آپ شٹل پہ جائیں گے تو بھی آپ کو 20 ہی منٹ لگیں گے، بلکہ شاید اس سے بھی تھوڑا زیادہ ہی لگ جائے. اس لیے کہ کچھ ٹائم تو یہ آپ کو ٹنلز میں سے گزار کر ایک خاص ان کی پارکنگ ہوتی ہے جہاں پر انہوں نے لے کر جانا ہوتا ہے، وہاں پر آپ کو لے جائیں گے. اس کے بعد وہاں سے آپ نے پیدل بھی چلنا ہوتا ہے، پیدل چل کر پھر آپ نے حرم میں انٹر ہونا ہے. اس لیے ڈپینڈ کرتا ہے، اگر ٹانگیں جو ہے وہ مضبوط ہیں، ان میں درد نہیں ہے، تو پیدل جانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. اینی وے یہ یہاں پر ان کی اور زیادہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے. یہ جو فیوچر کے ہوٹلز بن رہے ہیں یہ بھی میرا خیال ہے انہی کے ہیں. ان کا انہوں نے ڈسپلے لگایا ہوا ہے. اور ہم یہاں سے مکہ کے خوبصورت منظر دیکھتے ہوئے اور پیارے پیارے ہوٹل دیکھتے ہوئے جو انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، ہم اب حرم کی طرف جا رہے ہیں. یہاں پر بعض ہوٹلز ایسے ہیں جو کمپنیز نے پورے کے پورے ہائر کر لیے ہیں، اور ان کا یہ فائدہ ہے کہ ان کی وجہ سے وہ یہ جب گروپ لے کر آتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے یا حج کرنے کے لیے، تو وہ ایک ہی گروپ کے پاس وہ پورا ہوٹل بک ہوتا ہے. خاص طور پہ یہ ٹرکی، ملیشیا، انڈونیشیا، ان جگہوں کے میں نے دیکھا ہے کہ بہت زیادہ ایسی گروپس ہیں جو اس طرح سے ہوٹل بک کرتے ہیں. کچھ ایک جگہ پہ میں نے دیکھا تھا جو گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی ہوٹل بک کیے ہوئے ہیں اپنے حاجیوں کے لیے. وہ بھی پورے کی پوری اسی طرح سے ہوٹل کی بلڈنگ ہوتی ہے جو وہ پوری لے لیتے ہیں. اس میں پھر آپ کو کھانے پینے کا کافی فائدہ ہو جاتا ہے، اور ایک ہی جیسی کمپنی بھی ہوتی ہے، اور آنے جانے میں بھی کافی آسانی ہو جاتی ہے. یہ ہے سرسبز مکہ، اور یہ پیارے سے کھجور کے درخت اتنی زیادہ یہاں پر اب پلانٹیشن کی گئی ہے اور گھاس لگائی گئی ہے کہ ہر سڑک کے ساتھ جو ہے وہ کافی خوبصورت منظر ملتے ہیں، جہاں پر چھوٹے چھوٹے پارکس بنے ہوئے ہیں. اگر آپ بہت تنگ آ گئے ہیں پیدل چلنے سے یا تھک گئے ہیں تو آپ بڑے آرام سے، وہاں پر بینچ لگے ہوئے ہیں، ان پر بیٹھ کر آپ تھوڑی دیر کے لیے سستا بھی سکتے ہیں. آج کل تو موسم بھی بہت اچھا ہے. مکہ میں بہت سردی تو خیر کبھی بھی نہیں ہوتی، لیکن یہ موسم جو ہے دسمبر جنوری کا، اس میں کافی آپ دھوپ کی سختی جو ہے یا تیزی ہے اس سے آپ بچ جاتے ہیں. اور جگہوں پر بھی کنسٹرکشن ہو رہی ہے، ساتھ جو ٹنلز بن رہے ہیں اور اوور ہیڈ بریجز بن رہے ہیں. اس کے علاوہ کافی نئی بلڈنگز بھی بنائی جا رہی ہیں. یہ موسم بہت اچھا ہے حج کے لیے. تو خیر ظاہر حج تو گرمیوں میں آئے گا اب، لیکن عمرہ کرنے کے لیے آنا ہو تو اس موسم کا یہ فائدہ ہے کہ آپ پیدل بھی پھرتے رہیں، آپ بڑے آرام سے مطاف کے اندر طواف کر سکتے ہیں، اور کوئی آپ کو دھوپ کی سختی یا اس طرح کا پرابلم نہیں ہوتا. پاؤں تو خیر اب حرم میں کہیں بھی نہیں جلتے، اس لیے کہ انہوں نے وہ والی ٹائلز لگا دی ہیں جو بالکل جن کے اوپر پاؤں جو گرم ہی نہیں ہوتی ہیں. آپ چاہے شدید جون جولائی کی دھوپ میں بھی چل رہے ہیں، آپ کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ آپ اتنی تیز دھوپ میں ہیں. یہاں پر ہمیں بس نے اتارے ہیں، جہاں پر آپ نے کبوتر بھی دیکھے ہیں. یہاں سے ہم نیچے اترے ہیں، ہمارا خیال تھا کہ ہمیں بس بیسمنٹ میں اتارے گی، لیکن اس نے ہمیں اوپر ہی اتار دیا. یہاں سے ہم نیچے آئے ہیں، اور یہاں سے ہوتے ہوئے اب ہم سامنے حرم میں داخل ہوں گے. یہاں پر آواز بہت گونجتی ہے بیسمنٹ میں، اور یہاں ان بیسمنٹس میں جتنے ہوٹل قریب ہیں ان سب کی پارکنگز ہیں. ہم بھی جب ٹھہرتے ہیں یہاں پر تو یہیں سے ہم نیچے ٹیکسی لیتے ہیں یا گاڑی جو ہے وہ ہم لے کر آتے ہیں، اور یہاں سے پھر ہم اس میں سوار ہوتے ہیں. الحمدللہ ہم اوپر پہنچ گئے ہیں حرم میں، اور یہاں یہ ان کی پولیس کھڑی ہے. ایک بات جو اور سمجھنے والی ہے، ہم تو بہت ڈرتے ہیں نا ان سے، لیکن جتنی اچھی حرم کی پولیس ہے پوری دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملے گی.
اس کی وجہ کیا ہے کہ نہ تو انہوں نے آپ کا چلان کرنا ہے، نہ انہوں نے آپ کو ہاتھ لگانا ہے۔ یہ لوگ ان کے لہجے سے اور آواز سے ہم ڈر جاتے ہیں، لیکن یہ بہت کوآپریٹیو ہیں، اور یہ یقین مانیے یہ دنیا کی سب سے اچھی پولیس ہے۔ اور جتنا مشکل ان کا کام ہے اس کا بھی آپ اندازہ لگائیے کہ انہوں نے ہر ملک کے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہوتا ہے۔ الحمدللہ، ماشاء اللہ حرم کے منظر نظر آنا شروع ہو گئے ہیں، اور ہم نے سوچا کہ آپ کو یہ پورا ویو بھی دکھا دیں۔ ابھی لوگ جو ہیں وہ ظہر کی نماز ہو گئی ہے تو سب لوگ باہر آ گئے ہیں، اور یہاں پر اب کچھ مجالس ہیں جن میں دروس قرآن ہو رہے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ سن بھی رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر کچھ لوگ جو ہیں وہ نماز کے بعد واپس جانا بھی شروع کر دیتے ہیں۔ پھر لوگ اکثر جو ہوتا ہے وہ ریسٹ کر کے عصر کے بعد یا مغرب کے وقت آ جاتے ہیں اور پھر نماز کو جوائن کر لیتے ہیں۔ یہ خواتین کا حصہ ہے جس کو یہ بڑے خوبصورت طریقے سے جالیوں کے اندر قرآن ہے، اور ان جالیوں کے ذریعے سے حد بندی کر دی گئی ہے اور تھوڑا سا پردہ بھی بن گیا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ بچوں کو حرم میں دیکھنا کتنی بڑی نعمت ہے، جس کا احساس مجھے کووڈ میں ہوا تھا، کہ جب اس لیے کہ کووڈ میں بچوں کی سیفٹی کے لیے ان کو حرم میں آنے سے منع کیا گیا تھا۔ الحمدللہ ہم یہاں پر آ گئے ہیں، اور بس اب ہم اپنا عمرہ شروع کریں گے، اور پھر ملاقات آپ سے ہوگی اگلے ولاگ میں، جس میں انشاءاللہ آپ کو مزید تفصیل بتاؤں گی۔ فی امان اللہ۔